اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر جو سب سے خاص بات تھی نا، رب پر کامل بھروسہ تھا، کامل، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی کامل تھی۔ آج کی نماز جمعہ کا، اعلی حضرت کے عرس کا بس یہ پیغام ہے۔ جس طرح اعلی حضرت کو اپنے رب پہ کامل بھروسہ، اسی طرح اعلی حضرت کے غلام کو بھی رب پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس طرح اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت تھی، اعلی حضرت کے غلام کو بھی حضور سے کامل محبت ہونی چاہیے۔ تو ایک سائنسدان آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے کافی دیر گفتگو کی، حساب کتاب کیا، ریاضی دان بھی تھا، سائنس دان بھی تھا، بڑا اپنے فن میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، بس اپنے والد صاحب سے چند قاعدے، یہ جمع تفریق ضرب تقسیم بس یہ سیکھی ہے۔ تو آپ نے جب اس نے اپنے فضائل بیان کیے تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ بارش کب ہوگی؟ رب پہ کامل بھروسہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کاغذ نکالا، قلم نکالا، ریاضی دان تھا، سائنس دان تھا، حساب کتاب کیا، حساب کتاب کرنے کے بعد کہا کہ اس مہینے تو بارش ہے ہی نہیں، میرے حساب کتاب کے مطابق سورج، چاند، ستارے سب کا میں نے حساب لگایا ہے، اس ماہ بارش نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تمہارا حساب کہتا ہے بارش نہیں ہے، مگر میرا حساب کہتا ہے کہ اگر رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ یہ ہے علم پڑھو، فن پڑھو، دنیا کی ہر ڈگری تمہارے پاس ہو، مگر علم کی وجہ سے مغرور مت ہونا۔ علم تکبر نہیں، عاجزی سکھائے، پھر وہ علم انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ رب سے ڈائریکٹ کنیکشن وہی ہونا چاہیے جو علم دین سیکھنے سے پہلے تھا، علم دین کے بعد وہ بڑھے، اس میں کمزوری نہیں آئے۔ تو سائنسدان نے کہا میرے حساب میں اس پورے ماہ بارش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب چاہے ابھی بارش فرما سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا حساب غلط ہے ہی نہیں، میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماہر سائنسدان ہوں، ریاضی دان ہوں، میرے حساب میں زندگی میں کبھی غلطی ہوئی نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں بس وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، وہ نہیں، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، عقلی مثال جو آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔ آپ نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بتاؤ گھڑی میں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا 11 بجے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ 12 کب بجیں گے؟ اس نے کہا 1 گھنٹے کے بعد۔ ایسا ہی ہے، اگر اس وقت گھڑی پہ 11 بج رہے ہوں تو 12 کب بجیں گے بھائی؟ 1 گھنٹے کے بعد۔ 1 گھنٹے سے پہلے 12 نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے فرمایا ریاضی کے حساب سے 12 1 گھنٹے کے بعد ہوں گے، مگر میں چاہوں تو 12 بھی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 12 بج جائے۔ آپ اٹھے اور گھڑی کو کھولا اور اس کا کانٹا جو 11 پہ تھا اس کو 12 پہ کر دیا۔ اب آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہے نا، یہ کیا، یہ مذاق ہے؟ مذاق نہیں، یا عقیدہ سمجھا رہے تھے۔ فرمایا دیکھو ابھی 11 تھے، آپ نے کہا گھنٹے کے بعد 12 ہوں گے، مگر میں نے اس کو تھوڑا سا گھمایا، وہ ابھی 12 بج گئے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو آپ نے گھمایا ہے۔ تو فرمایا یہی تو سمجھا رہا ہوں، تمہارا حساب کتاب کہتا ہے 11 بجے 1 گھنٹے کے بعد 12 ہوں گے، مگر میں نے کھڑے ہو کر 1 انگلی تھوڑی سی گھمائی تو 12 بج گئے۔ تو جب میں اللہ کا بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر تھوڑی سی گھڑی کو گھماؤں، کانٹے کو گھماؤں، تو 1 گھنٹے سے پہلے 12 بج سکتے ہیں، اگرچہ غلط ٹائم ہو 12 تو بجے نا گھڑی پر۔ تو فرمایا جو وہ رب جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں ہر علم عطا کیا ہے، اگر تمہارے حساب کے مطابق بارش اس مہینے میں نہیں ہوگی، مگر رب چاہے تو اللہ ابھی ہمیں بارش عطا فرما دے۔
جب میں 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد بچے گا، مگر میں نے گھڑی کو گھما کر ابھی بجا دیا کہ تو یہ تو مثال دی آپ نے۔ فرمایا میرا رب مثال کا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو اپنے بندوں پر کرم کی رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ سائنسدان کہتا ہے اعلی حضرت ابھی گفتگو کر رہے تھے، اگرچہ میرے حساب میں بارش کا نام و نشان مہینے میں نہیں تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے رب کریم نے بریلی والوں کو رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ چھما چھم بادل بھی برسے، گرجنے بھی لگے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے بارش بھی شروع ہو گئی۔ اور یہ دیکھ کر وہ سائنسدان اعلی حضرت کے قدموں میں گرا، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عام مستی نہیں تھے، اللہ نے ہر چیز میں ان کو ماہر بنایا، ہر فن میں ماہر تھے، مگر کمال کی بات خاصیت یہ تھی کہ علم جتنا بڑھتا گیا ان کے اندر عاجزی، تقوی، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اتنا اور بڑھتا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا سا علم بڑھے، دنیاوی علوم پڑھو یا دینی علوم پڑھو، علم بڑھتا ہے تو تکبر بڑھتا ہے، غرور آتا ہے، نخرہ آتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دنیاوی علوم میں بھی سب سے ماہر تھے، دینی علوم میں بھی سب سے ماہر تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف، عشق مصطفیٰ، عاجزی، ان کے ساری یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین بھی عاجزی دیکھ کر، خوف خدا دیکھ کر، عشق مصطفیٰ دیکھ کر اپنے اعلیٰ حضرت کی قسمت پہ ناز کیا کرتے تھے۔